الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ ہفتے اسی حدیث مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ نہ اولاد کی اتنی محبت ہو، نہ والدین کی اتنی محبت ہو، بلکہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، تب ایمان کامل ہوگا، تب ایمان کامل ہوگا۔ اور اگر اس درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کو ٹٹول کر کے دیکھ لینا چاہیے وہ کس درجے کا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نے عرض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مومن بندے کو ودیعت فرمائی ہے، لیکن ہم اپنی غفلتوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اس محبت کو دبا دیتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی حالات کے تقاضے کے تحت ابھرتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر دبی رہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مناسبت نہیں، کبھی پڑھتے نہیں، کبھی سنتے نہیں، کبھی دیکھتے نہیں، کبھی مطالعہ نہیں، کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں نہیں کرنا، نہ سننا، غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ اسی وجہ سے کیا پتہ کیوں ہو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا۔ جب تک پہچانیں گے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو وہ محبت کیسے پروان چڑھے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہے محبت، لیکن اس پودے کو پانی چاہیے پروان چڑھنے کے لیے۔ اور پانی کیسے ملے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے، جب دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طریقے پر اور کیسے کیسے امت کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا احسانات ہیں۔ الانسان عبد الاحسان، بندہ جو ہوتا ہے وہ احسان کا غلام ہوتا ہے، اپنے محسن کا غلام ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر کے نہیں دیکھا کہ محسن انسانیت کہتے تو ہیں، لیکن کہتے کیوں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا احسانات ہیں امت کے اوپر؟ کبھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر جانتے تو کیوں محبت نہ ہوتی اپنی ذات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے؟ جن کو جانا، جن کے احسان کو ہم نے مانا، اگر کوئی آپ کا تھوڑا سا فائدہ کر دے ہم اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں۔ وہ کہے کھڑا ہو تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہے بیٹھ جا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک منسٹر آپ کے بچے کا کسی اسکول میں داخلہ کرا دے، وہ کسی اسکول میں لے جا کر کے آپ کے بچے کا نام لکھوا دے، آپ نہیں لکھوا پا رہے تھے۔ اس سے بہتر کوئی لیڈر نہیں، اس سے بہتر کوئی قائد نہیں، اس سے بہتر کوئی نیتا نہیں۔ اسی کی مدح خوانی ہو رہی ہے، اور جب وہ آ جائے تو بچھے جا رہے ہیں اس کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے احسان کو ہم نے جانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سنتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ یوں ہی نہیں کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ لا یؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا حق ہے یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ اپنی جان بھی ہمیں عزیز نہ ہو۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جبرائیل کچھ رنجیدہ ہیں، مغموم ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟ آج تمہیں کچھ رنجیدہ دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جہنم کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں، میں جہنم کا نظارہ کر کے آ رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے بتاؤ جہنم کے حالات کیا ہیں، جہنم کے حالات کیا ہیں، کیسی ہے جہنم؟ حضور علیہ السلام کے اس پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 7 طبقے ہیں جہنم کے، 7 درجے ہیں. سب سے نچلے درجے کے اندر منافقین ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ سب سے نچلا جو درجہ ہے وہ منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا. اس سے اوپر کے درجے میں کفار و مشرکین ہوں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، وہ ہوں گے. اس سے اوپرلے درجے میں جو چاند اور سورج کی پرستش کرنے والے ہیں وہ ہوں گے، جو چاند اور سورج کو پوجنے والے ہیں وہ ہوں گے. اس سے اوپر کے درجے میں جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں وہ ہیں. اس سے اوپر کے درجے میں یہودی ہوں گے. اس سے اوپر کے درجے میں عیسائی ہوں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں آ کر کے خاموش ہو گئے. ابھی تو 6 درجے ہوئے، 6 درجے ہوئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے. حضرت جبرائیل کے خاموش ہونے پر حضور علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ بتاؤ مجھے 7ویں درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل خاموش رہے. حضور علیہ السلام کی طرف سے اصرار ہوا جبرائیل بتاؤ مجھے 7واں درجہ کس کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی امت کے گنہگاروں کے لیے. حضور علیہ السلام نے اتنا سنا تڑپ گئے. حضور علیہ السلام پر بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور بے چینی کی کیفیت ایسی طاری ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے. اور 3 دن تک یہ کیفیت رہی کہ حضور علیہ السلام حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف نہیں لاتے. نماز کا وقت ہوتا ہے، حضور علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اوپر رنج و غم کے آثار ہیں، بے انتہا رنج و غم کے آثار ہیں. آنکھیں آبدیدہ ہیں. آبدیدہ سمجھتے ہیں آنسوؤں کے آنے کے بعد، آنسو پوچھنے کے بعد جو آنکھیں ہوتی ہیں، رونے کے بعد جو آنکھیں لال ہوتی ہیں اور ان میں پانی ہوتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے آبدیدہ ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھ رہے ہیں. حضرات صحابہ کرام تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق فرماتے تھے. آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے پریشان ہیں. آپ نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی مجلس ہے، نہ کسی سے بات ہے، نہ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں. انتہائی حزن و ملال کی، رنج و غم کی کیفیت ہے. آنکھیں آبدیدہ ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور پھر دروازہ بند کر لیتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر باہر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر کسی سے بات کیے بغیر نہ امہات المومنین سے ملنا، نہ کسی صحابی سے ملنا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کیفیت بے چینی کی ہو گئی. یا کیا بات کیا ہے، آخر مزہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو تو حضور علیہ السلام پریشان ہو اور حضرات صحابہ کرام خوش رہ سکیں، یہ ممکن نہیں تھا. سارے صحابہ کے اندر غم و اندوہ کی کیفیت چھائی ہوئی ہے، لیکن حد ادب کی وجہ سے کسی کی یہ ہمت نہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھ لیں یا رسول اللہ واجرہ کیا ہے، آپ کسی سے بات کیوں نہیں کرتے، آپ کسی کے پاس بیٹھتے کیوں نہیں، آپ کہیں آتے جاتے کیوں نہیں، آپ حجرے میں بند ہو جاتے ہیں. کسی کی جرأت نہیں ہوئی. لیکن جب 3 دن اسی حالت میں گزر گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حجرہ مبارکہ کے دروازے پر، کھڑے ہو کر کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا رسول اللہ. سلام کر کے کہا کہ ابو بکر حاضر ہے اللہ کے رسول. کوئی جواب نہیں آیا. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا نہیں، باریابی کی اجازت نہیں ہو سکتی، ابھی حاضری کی اجازت نہیں ہے.
پھر واپس تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، عمر سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر میں گیا تھا لیکن مجھے اجازت نہیں ملی حاضری کی، میں نے سلام کیا تھا کوئی جواب نہیں آیا اور میں انتظار کر کے واپس چلا آیا، تم جاؤ ہو سکتا ہے تم سے دروازہ کھول دیں، تم جا کر کے پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، 3 مرتبہ سلام کیا دروازے پر کھڑے ہو کر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا ہوگا، جواب دیا لیکن اتنی زور سے نہیں دیا جو اندر آنے کی اجازت بن سکے، جو اندر آنے کی اجازت بن سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ سلام کیا، جب کوئی جواب نہ ملا، جب اجازت نہیں ملی اندر جانے کی، واپس چلے گئے، ڈھونڈا، سوچا کہ کس سے کہوں، چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کے آدمی ہیں، میرے کنبے کے فرد ہیں، لہذا ہو سکتا ہے حضرت سلمان کے اجازت لینے پر حضور اندر جانے کی اجازت دے دے، لہذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت سلمان گئے، سلام کیا، اجازت چاہی لیکن اجازت نہیں ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ تم جاؤ، تم جا کر کے دیکھ لو، داماد رسول بھی ہو، چچازاد بھائی بھی ہو اور تم بہت پہلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جاؤ علی تم جاؤ۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سوچا جب ابو بکر کے لیے اجازت نہیں ہوئی، جب عمر کے لیے اجازت نہیں ہوئی تو میں بھی شاید یوں ہی واپس نہ آ جاؤں، چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ سوچ کر کے فیصلہ یہ کیا کہ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے اور انہیں بتلایا کہ 3 دن سے یہ کیفیت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف نہیں لاتے ہیں، حجرے کے اندر بند ہیں، اگر آتے ہیں باہر صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں، چہرے پر 24 گھنٹے ملتے ہیں تسبیح پڑھنے کے لیے، ضروری نہیں ہے میرے سامنے بیٹھ کر کے تسبیح پڑھی جائے، یہ بات چیت سننے سنانے کے لیے ہے، تسبیح پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے حالات بتائے اور سارے حالات بتلا کر کے انہیں کہا کہ تم جاؤ، چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھول دیا، اجازت دی اندر آنے کی۔ فاطمہ الزہرا نے پوچھا یا رسول اللہ بات کیا ہے، سب لوگ پریشان ہیں، سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، وجہ کیا ہے، آپ باہر تشریف نہیں لا رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی وہ ساری بات سنا دی اور سنا کر کے پھر سجدے میں گئی اور روئے، اللہ کے سامنے لمبا سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا اور اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑائے اور گڑ گڑانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہے تھے، اللہ سے امت کے حال پر رحم فرمانے کی بھیک مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا، فاطمہ الزہرا سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ مجھے اتنا عطا فرمائیں گے کہ مجھے راضی کر دیں گے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنی امت کے آخری امتی کو بھی جنت میں نہ پہنچا دوں۔ پھر کیوں نہ محبت ہو اپنی جان سے زیادہ، پھر کیوں نہ محبت ہو اپنے والدین سے زیادہ، پھر کیوں نہ محبت ہو اپنے، اور یہ صرف یہی نہیں تھا کہ کمرے میں بیٹھ کر کے دعائیں کر دی ہیں بس، اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات اقدس پہ جھیلا ہے، مصائب جھیلے ہیں، مشکلات جھیلی ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، لوگوں کی بھپتیاں سنی ہیں، تانے سنے ہیں، مارے کھائی ہیں، ایذائیں پہنچائی گئی ہیں اور اتنی پہنچائی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا اوذیت فی اللہ لا یؤذی احد، کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا ہے، اتنا ستایا گیا ہے کہ دنیا میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔
یہ کیا تھا؟ صرف یہی تھا کہ امت جہنم سے بچ جائے، امت جنت والے راستے پر چلی جائے۔ اسی کے لیے یہ ساری تکلیفیں سہی جا رہی ہیں، اسی کے لیے سارے مصائب جھیلے جا رہے ہیں۔ ورنہ اگر بادشاہ چاہتے، یہ تو اعلان نبوت کے تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں نے کہہ دیا تھا ہم بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اگر مال و دولت چاہیے مال و دولت دے دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی توحید کی دعوت نہ دوں تو یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنے راستے سے ہرگز رک نہیں سکتا ہوں۔ تو یہ کیا تھا اللہ کی توحید کا راستہ؟ یہی کہ امت جہنم سے بچ جائے، اللہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والی بن جائے۔ اسی لیے ساری تکالیف جھیلی جا رہی ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے اندر، حتیم میں بیٹھا ہوا ہے بدبخت ابو جہل، عتبہ عتیبہ، عقبہ ابن معیط اور اس کے چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو جہل نے تجویز پیش کی کہ کوئی ہے جو کچھ غلاظت لا کر کے کوئی اونٹ کی اوجڑی اٹھا لاؤ اور ان کے اوپر ڈال دو۔ عقبہ ابن معیط بدبخت شقی القلب اٹھا اور اٹھ کر کے گیا اور کہیں سے اونٹ کی اوجڑی لایا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے آپ کے اوپر وہ اونٹ کا اوج رکھ دیا۔ سننا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، وہ غلاظت سجدے میں، اور وہ سجدہ بھی امت کے لیے ہو رہا ہے، وہ سجدہ بھی اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے، اور ہر وقت جو مانگا جا رہا ہے تو بس یا رب امتی یا رب امتی، پھر کیوں نہ ہو اپنی جان سے زیادہ عزیز محمد رسول اللہ۔ لیکن جانے تو صحیح ان قربانیوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا مکے کی سرزمین میں دعوت زیادہ کامیاب نہیں ہو رہی، چلو طائف چلتے ہیں، وہاں جا کر کے بات کرتے ہیں، شاید وہاں کچھ بات بن جائے۔ وہاں جا کر کے وہاں کے سرداروں سے بات کی، انہوں نے اس طریقے کے جواب دیے، تم ہی ملے تھے اللہ میاں کو نبی بنانے کے لیے، تانے کسے، بات نہیں سنی، بات سنتے اور قبول تو کیا کرتے، تانے کسے بھگا دیا، آپ کو کہہ دیا یہاں سے چلے جاؤ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، طائف کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، بھپتیاں کس رہے ہیں، تانے مار رہے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں زید ابن حارثہ ہیں، دونوں کے دونوں چلے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھروں سے لہو لہان ہو گئے، جھیلا ہے ذات اقدس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں نہ ہو پھر ہمیں محبت جناب، کیوں گئے تھے طائف میں؟ کیا اپنا کوئی فائدہ تھا؟ صرف امت جہنم سے بچ جائے، کوئی ہو سکتا ہے اس سے بڑا محسن؟ جھیلا ہے اپنی ذات اقدس پہ، پورا بدن خون سے لہو لہان ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں لے کر کے آئے، آپ کے بدن سے خون دھویا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ ان ظالموں کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ زمین کو حکم دیجئے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہے یہ لوگ، ان کو پیٹ میں بھر لے، فلک کو حکم دیجئے پھٹ پڑے ان کی نکاروں پر، بجائے آپ برسے آگ طائف کے پہاڑوں پر۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، جو حکم ہو کہہ دیجئے۔ آگے بڑھا پہاڑوں کا فرشتہ اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ان گستاخی کرنے والے طائف کے لوگوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دونوں کو ملا کر کے ان کو پیس کر کے ان کا مسالہ بنا دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے واسطے الہی کی دعا مانگوں؟ بشر ہیں، بے خبر ہیں، کیوں تباہی کی دعا مانگوں؟ یہ ابھی میری ذات کو جانتے نہیں ہیں، یہ ابھی مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے میری ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں سے وہ انسان پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر جھیلا، ان تمام چیزوں کو جھیلا، ان سختیوں کو جھیلا۔ مقصد کیا تھا؟ اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کی نسلیں مسلمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو پڑھ کر کے تو دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کو جان کر کیوں نہیں ہوگی محبت؟ اپنی ذات سے زیادہ محبت، یہ حق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا۔ والدین سے بھی، اولاد سے بھی، اپنے آپ سے بھی، ہر ایک سے بڑھ کر کے محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری طور پر ہوگی جب ہم سیرت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیوں تھی یہ ساری سختیاں؟ کیوں تھی یہ ساری پریشانیاں؟ کائے کے لیے تھی؟ اب اگر دلیل ہو رہے ہیں نا دنیا میں،
ذلیل اگر ہو رہے ہیں تو صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے. کبھی نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انسیت ہے نہ انسیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی. مناسبت ہی نہیں، سیرت سے کوئی مناسبت نہیں ہے. کرکٹروں کی سیرتوں سے سنوانے سے مناسبت ہے، اسٹاروں کی سنوانے سے مناسبت ہے، ان کے حالات جاننے سے مناسبت ہے. وہی دیکھیں گے، وہی پڑھیں گے، اخباروں میں بھی وہی دیکھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کوئی مناسبت نہیں. وہ جو محبت تھی وہ دب گئی ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احسانات ہیں ان احسانات کو جاننے کی ضرورت ہے. اگر ایک مرتبہ ہم نے سیرت سے وابستگی اختیار کر لی تو انشاءاللہ العزیز وہ محبت جس محبت کا مطالبہ ہے انشاءاللہ العزیز وہ پیدا ہو جائے گی. اور وہ اگر پیدا ہو جائے تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ